آج انشاءاللہ ہم خالد رضوی صاحب سے اس کنڈے کی نیاز کے تعلق سے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنیں گے، سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر اس نیاز کو مختلف اسٹیٹس میں، مختلف گاؤں دیہات میں، شہروں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس نیاز کو آخر کب کیا جائے، کیسے کیا جائے اور اس نیاز میں ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں، دل دماغ میں جو کچھ بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آج اس کنفیوژن کو ہم اس خاص پروگرام کے ذریعے کلیئر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی خالد بھائی، آپ سب سے پہلے ہمیں ماہ رجب کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم امام جعفر صادق کی نیاز کے تعلق سے بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رجب المرجب کا جو مقدس مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت پاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ۔ ویسے الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس ماہ مقدس کی افادیت اور اس کی خاص خصوصیت سمجھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ رجب کے مہینے میں نیکیوں کے بیج بوئے جائیں، شعبان المعظم کے مہینے میں کھیتیاں نیکیوں کی ہری ہوتی ہے، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ جب حاضر آتا ہے، تشریف لاتا ہے، تو شیطان قید ہو جاتا ہے اور پھر لوگ اپنے بوئے ہوئے بیج کی کھیتیاں کاٹتے ہیں۔ تو یہ مقدس مہینہ بڑی خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے شروع مہینوں میں ہی ہم حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی چھٹی شریف مناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیگر بزرگوں کی تقریبات مناتے ہم رجب کی 22 تاریخ کو، عموماً عرف عام میں 22 تاریخ کو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں ہم نظر و نیاز کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کچھ بھی اگر نظر و نیاز کسی بزرگ کے نام سے منسوب کر کے اگر دلاتے ہیں تو اس کا ثواب بزرگ کو ضرور پہنچتا ہے۔ اب ہم بزرگ کے صدقے اپنے والدین کو، اپنے اعز و اقارب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو بزرگوں کے صدقے الحمدللہ ان تک بھی اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اور رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم جب نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، عموماً لوگ صرف کسی ایک بزرگ سے منسوب کر دیتے ہیں، چاہے 11ویں شریف کی نیاز ہو یا رجب کی ہو یا حضور غریب نواز کی نیاز ہے۔ ایک عرف عام میں یہ بھی طریقہ کار ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بہت سی خواتین یا بہت سے حضرات پورا قرآن پڑھ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے ایک قرآن پڑھ کر کے رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد جب ختم ہو جائے، چاہے ایک رکوع پڑھ کر ختم کر لیں، ایک سپارہ پڑھ کر کے آپ ختم کر لیں، ایک قرآن مجید پڑھ کر کے آپ ختم کر لیں، تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، دراز کریں، اور رسول اعظم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ اس کا ثواب تمام مومن جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہو کر انتقال کر گئے، اور جو آج کے بعد پیدا ہو کر قیامت تک انتقال کرتے رہیں گے، سب کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت سے سب کو حصہ بٹے گا۔ سبحان اللہ۔ اب الحمدللہ ہم جب رجب المرجب کی نیاز کرتے ہیں تو یہ کنڈے کی نیاز کہلاتی ہے، بعض جگہ بعض علاقوں میں کھیر پوری کی نیاز کہلاتی ہے، اور چونکہ یہ مٹی کے برتن میں دلائی جاتی ہے اس لیے اس کا نام منسوب کر دیا کنڈے کی نیاز۔ ورنہ آپ نظر و نیاز کا اہتمام جب کریں تو کانچ کے پیالے میں، مٹی کے پیالے میں، اسٹیل کے، ان تمام برتنوں میں آپ نظر و نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مطلب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے، مٹی کے برتن کا ہونا کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن ایک اچھا فعل ہے۔ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، جس گھر میں مٹی کے برتن استعمال میں رہتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ان گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً یہ فرمان ہے جی بالکل، اور تمام انبیاء نے مٹی کے برتن استعمال جی، جی، کیے، اور مٹی کے برتن کا استعمال کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کریمہ۔ لیکن امام جعفر صادق ہی میں یہ مٹی کے برتن کیوں یاد آتے ہیں، یہ بس امام حسین میں کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب نیاز کرتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں مٹی کے برتن ہوتے ہیں؟ صرف امام جعفر صادق کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے بآسانی مٹی کے برتن ملتے ہوں تو تمام بزرگوں کے نام پر جب بھی نیاز کی جائے مٹی کے برتن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اگر مان لیجئے امام جعفر صادق کی نیاز کے موقع پر مٹی کے برتن نہ مل سکے، مثال کے طور پر کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی لندن میں رہتا ہے، جی، کوئی جاپان میں رہتا ہے، جی، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جہاں بآسانی یہ چیزیں مل جاتی ہیں، بالکل، لیکن جن ملکوں میں یہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں تو کیا کسی اور برتن میں بھی یہ نیاز کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ اپنے گھروں میں کانچ کے برتن ہیں، پلاسٹک کے برتن ہیں، پیالوں میں اس طرح نظر و نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص ضروری نہیں کہ مٹی کے برتن میں ہی کیے جائیں، لیکن ظلم یہ ہے، اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں بآسانی مٹی کے برتن دستیاب ہوتے ہیں، اویلیبل ہیں، لیکن ہمارے یہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس دن نظر و نیاز کا دن ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، اب ہماری خواتین کو اللہ جانے کہاں سے کسی نے سکھا دیا کہ وہ جو مٹی کے برتن میں دن بھر ہم نے نیاز کا اہتمام کیا تھا، نیاز کھائی تھی، اب اگلے دوسرے تیسرے چوتھے دن جا کر اس کو سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو حرام ہے۔ کسی چیز کا استعمال کرنا اور اس کو بچا کر رکھنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر ہم نے ایسے ہی وہ کنڈے میں نیاز تو کھا لی، اب نیاز کا دن ختم ہو گیا، دوسرے تیسرے دن ہم نے جا کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا یا توڑ دیا، تو یہ فضول ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھنڈا کرنا۔ اس کو ٹھنڈا کرنا کہتے ہیں۔ نہیں تو کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نیاز کے موقع پر ہم جتنے بھی مٹی کے برتن لے کر آتے ہیں، ایک میں پوری رکھی ہوتی ہے، ایک میں کھیر رکھی ہوتی ہے، اور پھر سرو کرنے کے لیے، تو ہم جتنے بھی برتن لے کر آتے ہیں نیاز کے بعد جی انہی برتنوں کو روزمرہ کے استعمال میں بھی لیا جا یہ سکتا بھی ہے؟ بہت بہتر ہے۔ اس میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں؟ دیکھیں الحمدللہ یہ سائنس کی تحقیقات کا وقت چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، اب تحقیقات کی جا رہی ہے کہ اسٹیل کے پلیٹ میں تانبے برتن استعمال کرنے میں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب لوگ اپنے اس دور کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں بھاجی ترکاری لگاتے ہیں اور اسی کو فریش نکال کر کھاتے ہیں۔ تو ایسی تحقیقات میں یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانے کے بعد طرح طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نسخہ تھا، آپ کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے مٹی کے برتن کو پسند فرمایا اور ہم کو ترغیب دی کہ کوشش کریں کہ روزمرہ کے معاملات میں بھی اگر مٹی کے برتن کا استعمال ہو تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم نظر و نیاز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، میں نے ایک سائنٹسٹ کی ریسرچ پڑھی تھی، جی اس نے یہ لکھا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے یہ لکھا تھا کہ میری اپنی یہ تحقیق ہے کہ جو لوگ ہمیشہ مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں انہیں کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کر ہم روزمرہ کی زندگی میں مٹی کے برتنوں کو استعمال کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ثواب بھی دے گا سنت کا، Exactly. گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے، جی اور اللہ رب العزت ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس میں مٹی ہی کے برتن ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور بآسانی مٹی کے برتن اگر مل جائیں تو الحمدللہ آپ پرائرٹی اس کو دیں، اور مٹی کے برتن میں نیاز کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنا یا قبر میں دفن کر دینا یا دریا میں ڈبا دینا یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کے لیے لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کی گئی ہے، اب اس میں بیٹھ کر دوسرے دن روٹی کھا رہا ہوں، سالن کھا رہا ہوں، تو یہ بہتر نہیں، آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے، تو چلیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان برتنوں کو صاف کر کے اچھی طرح رکھ دیں، پھر جب کسی اور بزرگ کے نام پر نیاز کرنی ہو تو دوبارہ ان برتنوں کو نکال لیں۔ تو آپ صرف نیاز ہی کے طور پر اس برتن کو اپنے گھر میں رکھ لیں، سال بھر گھر میں برتن ہوں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور سال بھر آپ ہر بزرگ کی نیاز میں مٹی کے برتن استعمال کریں گے۔ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بالکل۔ اچھا میرے ذہن میں ایک بات اور آئی ہے
جیسا کہ آپ نے ابھی دوران گفتگو 2-4 مرتبہ کہا، تو اس کو کنڈے کی نیاز جی کہنا کیا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر جب امام حسین کے نام پر ہم نیاز کرتے ہیں ماہ محرم الحرام میں، تو شربت بنائے جاتے ہیں ڈرم میں، تو ہم کہتے ہیں یہ امام حسین کے نام کا شربت ہے، جی ہم یہ تو نہیں کہتے یہ ڈرم کا شربت ہے۔ جی 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 اور ہم کھچڑا بناتے ہیں تو بڑی بڑی ڈیگیں ہوتی ہیں الگ الگ میٹل کی، تو ہم ان میٹل سے تو جو ہے منسوب نہیں کرتے، ان برتنوں سے تو منسوب نہیں کرتے نیاز کو۔ جیسے کسی بھی بزرگ کے نام پر جب نیاز کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج غریب نواز کے نام پر نیاز ہے، غوث اعظم کے نام پر نیاز ہے، یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پر فاتحہ کیا ہے۔ تو تمام نیازوں میں منسوب کیا جاتا ہے نیاز کو اللہ کے ولی کی طرف، جی لیکن اس میں خاص طور پر یہ مشہور کر دیا گیا شروع سے کنڈے کی نیاز، کنڈے کی نیاز۔ لوگ اپنے گھر دعوت بھی دیتے تو کہتے ہیں ہمارے گھر پہ کنڈے کی نیاز آپ آئیے گا، تو اس کو برتن کی طرف منسوب کرنا کیا ضروری ہے یا بزرگ کی طرف منسوب کرنا بہتر ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی منسوب کیا جائے، لوگوں کو یہی دعوت دی جائے کہ ہمارے گھر میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن چونکہ عرف عام میں یہ کنڈے کی نیاز مشہور ہے، تو اگر اس پر بولنے پر بھی کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ جی، اگر بہتر یہ ہے کہ جس بزرگ کے نام سے منسوب ہے ان کا ذکر کیا جائے تو یہی بہتر ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس کو بہت پردے کے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ امام حسین کے نام پر ماہ محرم الحرام میں جب نیازیں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ڈیگیں لگی ہوتی ہیں، بالکل شربت بھی بن رہا ہے، کھچڑا بھی بن رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب فاتحہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا پردے کا۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس میں اتنا پردہ کہ رات کو عورتیں گھر کے اندر بند کمرے میں بناتی ہیں، اس کے بعد وہیں پر لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے، باہر لے نہیں جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ بھی وہیں برتن میں دھلاتے ہیں، باہر ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا، اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیں، دراصل نظر و نیاز کا کرنا ایک الحمدللہ ایک مباح فعل ہے، اور مباح سے مراد یہی ہے کہ کرنا ثواب ہے اور نہ کریں تو کوئی وبال نہیں ہے۔ جی، اس بنیاد پر ہم نظر و نیاز کا جب اہتمام کرتے ہیں تو اللہ جانے کہاں سے یہ غلط رسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں۔ جیسے ایک تو یہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے اس میں کھیر اور پوری کا بنانا ہی لوگ واجب سمجھتے ہیں۔ اب اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ رات کو پاس پڑوس کی ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں، اچھا جمع ہونے والی خواتین اپنے اپنے گھر سے بیلن اور تختہ وغیرہ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر آپ کے علاقے کی پڑوس کی جتنی خواتین آ رہی ہیں ان میں آپ کے ویری نیکسٹ ڈور پڑوسن نہیں آ رہی ہے، تو پوچھا جاتا ہے آپ کیوں نہیں آ رہی بھابھی؟ تو کہتی کہ میں ناپاک ہوں، اپنے مخصوص ایام میں ہوں۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو نیاز بنائی جاتی ہے اس میں کھیر اور پوری کا ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور مٹھائی کو گڑ کا ڈھیلا لے لیں، گڑ کا ڈھیپا لے لیں، یا پھر جلیبی ہے، بوندی ہے، یعنی جو بھی ہو سکے، جو بھی مٹھائی، اگر وہ نہ ہو سکے تو پانی اور نمک اور شکر پر بھی آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ جی، اب یہ رہی بات کہ لوگوں نے اتنا اہتمام کیا ہے جی، کہ مخصوص ایام میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کھانے کو بھی نہیں آتی اور پکانے کو بھی نہیں آتی، اچھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اب یہ جو کنڈے کی نیاز میں خواتین آ رہی ہیں اس میں ایک خاتون نہیں آ رہی تو اس کی جو حالت ہے، ناپاکی کی حالت ہے، وہ ساری گلی کو، ساری سوسائٹی کو پتا چل گیا کہ آج وہ ناپاک ہے، جبکہ وہ ایسا فعل ہے کہ سوائے شوہر کے کسی کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن اس دن وہ جب نیاز پکانے نہیں آتی تو ساری گلی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس مخصوص ایام میں ہے۔ تو اس بات کا شرعاً ایک عورت اگر مان لیجیے حالت ناپاکی میں ہے تو کسی بھی بزرگ کے نام پر اگر فاتحہ وغیرہ کرنا ہے تو کیا وہ عورت وہ کھانا بنا سکتی ہے؟ بالکل، کھانا پکا بھی سکتی ہے، کھیر پوری بنا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے۔ اگر بہتر ہے کہ ان مخصوص ایام میں ہے تو باوضو ہو کر کے وہ بنائے۔ یعنی شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، تو شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ چیزیں نہ کرے۔ علاوہ اس کے جیسے حالت ناپاکی میں گھر پہ کھانا بناتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، اسی طرح بزرگوں کے نام پر نیاز کرنی ہو تو بھی وہ چیزیں بنا سکتی، بالکل بنا سکتی۔ جی۔
تو وہ آ کر کے بنا بھی سکتی ہے اور پھر ان مخصوص ایام میں وہ آ کر کھا بھی سکتی ہے. اچھا بعض علاقوں میں کھانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ مخصوص ایام میں ہے وہ کھا نہیں سکتی. جی تو جو رسومات ہمارے یہاں غیر شرعی داخل ہو گئی، جی ایک تو یہ کہ نیاز کو گھر کی چار دیواری کے باہر نہیں نکالا جاتا، جی یہ بھی غلط ہے. اللہ نہ کرے کوئی آپ کا عزو اقارب کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، وہ نہیں آ سکتا، جی تو آپ بطور ہدیہ تحفتاً آپ ایک پیالے میں، برتن میں، ٹفن میں آپ ان کو یہ پہنچا سکتے ہیں، وہ جیسے اپنے دیکھیں گھر میں کھا لیں. ہم نے دیکھا جیسے شب برات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حلوہ بناتے ہیں. جی تو ہم نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسا کہ جن کے گاؤں دیہات میں حلوہ بنتا ہے، والدین وغیرہ وہاں ہیں، بیوی بچے وہاں ہیں، اور بیٹا یا شوہر بھائی جی، جی. وہ یہاں ہیں، ہاں. بامبے میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں سے ماں بنا کر بھیج دیتی حلوہ. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حلوہ بنایا جائے تو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ تک بھی ٹریول کر سکتا جی. ہے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تک بھی جا سکتا ہے. جی اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اولاد میں سے امام جعفر صادق، جی بالکل تو امام حسین کے نام کا کھچڑا جب بنتا ہے تو گلی گلی میں بانٹا جاتا ہے، صحیح. شربت بھی گھر گھر پہنچایا جاتا صحیح ہے. ہے. تو اس میں بھی اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی سختی ہے کہ آپ جہاں بنا ہے وہیں آ کر کھائیں گے. جی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا غیر شرعی عمل کہ مثال کے طور پر میرے گھر پر نیاز ہے اور میں نے اپنے دوست احباب کو دعوت دی یا پڑوسیوں کو دعوت دی. اب جہاں پر ان کو کھلانا ہے وہاں پر میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، میری بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، میری 18-20 سال کی بیٹی یا بہن بیٹھی ہوئی ہے. اب میں نے غیر محرم لوگوں کو وہاں بلایا نیاز کھلانے کے لیے، کیونکہ اس میں پردہ ہونا چاہیے، جی اور جن کو پردے میں رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہم نے ان کو بے پردہ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے قرآن مقدس میں جو پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کھیر پوری کے لیے نہیں ہے، جی وہ ہماری بہن کے لیے ہے، بیٹی کے لیے، ماؤں کے لیے ہے. تو اس کا بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک تو نیاز کا کرنا یہ مباح کام ہے، جی لیکن عورتوں پر تو پردہ فرض ہے. جی اب ہم نامحرم کو اپنے گھر تک لے کر آئے جی اور اگر ایک مکان چھوٹا ہے جس جی. میں عورتوں کے بیٹھنے اور پردہ کرنے کا موقع نہ ملے تو خواہ ایک مباح کام کے لیے حرام کام کرنا. جی اس لیے بہتر ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے 2-3 کمرے ہیں تو عورتوں کو عورتوں کے وقت کھلائے جی اور مردوں کو مردوں کے وقت کھلائے. جی. پردے کا اہتمام ضرور کیا کریں. اچھا ایک چیز اور ذہن میں آئی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ جن کے یہاں نیاز ہے آس پڑوس کی ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں رات بھر بنانے کے لیے، اور پھر دوسرے کے یہاں ہے تو پھر دوسری رات سب وہاں جمع ہوگی. تو جب یہ 8, 10, 15, 20 عورتیں جمع ہوتی ہیں ایک ساتھ نیاز کے تیاری میں، پوری وغیرہ بیل رہی ہیں، کھیر بنا رہی ہیں، تو وہاں وہ یہ کام کرتے کرتے کسی کی غیبت بھی کرتی، کسی کی برائی بھی کرتی ہیں. وہ فلاں تو کسی کے یہاں بھی نہیں آتی ہے، اس بار اس کے یہاں بلائے گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم تو اس کے یہاں کھانے بھی نہیں جائیں گے. تو امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے اور وہ پوری بیلتے بیلتے کسی کی غیبت ہو رہی ہے جی. یا یہاں وہاں کی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے جیسا کہ یہ معاشرے میں مشہور ہے نا کہ نظر و نیاز بناتے وقت ناپاک عورت نہیں آ سکتی، جی یہاں اتنی سختی برتی جاتی ہے. لیکن میرا اپنا خود مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں عورتیں رات کو جمع ہو رہی تھیں، ایک گھر کا مجھے اتفاق ہوا تو اس گھر میں رات بھر گانے بج رہے تھے، جی گانے بجائے جا رہے تھے اور عورتیں روٹیاں بیل رہی تھیں، اللہ پوریاں بیل رہی تھی. اور ظاہر سی بات ہے جہاں چند عورتیں جمع ہوتی کہیں نہ کسی کی غیبت کرے گی. جی اچھا یہ بھی ظلم ہے کہ ساری رات روٹی بیلی جائے. جی کیا ہی بہتر ہے کہ سب خواتین کو فجر کی نماز کے بعد بلایا جائے جی کہ بھائی فجر کی نماز پڑھ کر آئیں، اس کے بعد میں روٹی اور کھیر جو بنانی 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں سب ہو جائے گا، اور 10 بجے کے بعد آپ نظر و نیاز کا اہتمام کریں. جی یہ بھی ایک ظلم ہے کہ 10 بجے اگر دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، نیاز کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، فاتحہ ہو جاتی ہے، اب وہ عصر تک ہی چلے گا. جی وہ دسترخوان اور اٹھا لیا جائے گا، عصر کے بعد نہیں چلایا جائے گا. اچھا اب اس پر یہ بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنڈے میں کھیر بچ گئی اب وہ کھیر کو نکالا بھی نہیں جاتا، اچھا وہ کھیر سمیت ہی اس کنڈے کو دریا میں یا ندی میں یا ضائع کر دیا جاتا. اللہ اکبر. اچھا ایک طرف تو میرا بھی اتفاق ہے کہ جب کھیر پوری کھانے بیٹھے اور کنڈے میں جب چمچہ چلایا تو چاندی کا چھلا نکلا، اچھا اور ایک مرتبہ چمچہ چلانے پر چاندی کا سکہ بھی نکلا، یہ 2 الگ الگ موقع پر. اچھا تو پتہ نہیں کیا لوگوں کے دل و دماغ میں ہے جی کہ چاندی کا چھلا جس کو نکل جائے جی وہ بڑا لکی ہے، اچھا چاندی کا کوئن ڈالا تھا جس کو مل جائے وہ بڑا لکی ہے. تو یہ اس میں ڈالا جاتا ہے خاص یہ طور ہاں پر؟ کھیر بنانے کے بعد کنڈے میں ڈال دیا جاتا. اچھا اور مطلب پھر جتنے یہ مہمان آئیں گے ان میں دیکھیں گے کون کون لکی ہے. اور کون ان لکی ہاں ہے.
اب یہ عورتیں خواہ کی منتیں مانتی ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے چاندی کی چھلے ڈالوں گی, اچھا, اتنے چاندی کے کوئن ڈالوں گی. تو یہ فضول سی منتیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے. جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, ہمارے ساتھی جناب خالد رضوی صاحب یہ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے اسٹیٹ میں بھی یا آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں یہ ہوتا ہو, لیکن انہوں نے وہ تمام چیزیں جو مختلف علاقوں میں کی جاتی ہیں, ساؤتھ کی طرف کچھ اور رسمیں ہیں, نارتھ کی طرف کچھ اور رسمیں ہیں, تو ان ساری چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. آپ کے یہاں یہ چیز ہوتی ہو ایسا ضروری نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے, اس لیے ان ساری چیزوں کو کلیریفائی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایسی ہی رسم کرناٹک کے علاقوں میں, جی وہاں تو ایسا ہے کہ اگر کسی صاحب نے صبح مرغا یا بکری کا گوشت کھا لیا ہے, جی, اگر وہ کسی کے یہاں نیاز کھانے جائے گا تو پہلے وہ غسل کرے گا. اچھا, وہ غسل کر کے پھر ان کے گھر میں نیاز کھانے جائے گا. اچھا, میرا اتفاق جب ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کنڈے کی نیاز کے ساتھ ساتھ یہاں گوشت پکا کر بھی رکھیں, جی, تاکہ آنے والے مہمان آپ کے پاس تھوڑا گوشت نمکین کھا لیں, جی, اس کے بعد کھیر پوری کھائیں چلے جائیں. ان رسموں کو توڑا جائے, جی, بلکہ ہو سکے دروازے پر مرغے کے پر ڈال دیے جائیں, جی, تاکہ آنے والوں کو احساس ہو اس گھر میں مرغا بھی پکا ہے. جی. اچھا, ایک چیز اور ذہن میں آئی, جیسے ہمارے یہاں پر الگ الگ بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈشز بانٹ دی گئی ہیں. جیسے فلاں بزرگ کے نام پر اسی پر فاتحہ ہوگا, فلاں بزرگ کے نام پر غوث اعظم ہے تو مرغا ہی چاہیے, غریب نواز ہیں تو کھیر ہی بننا چاہیے, فلاں بزرگ ہیں تو پلاؤ ہی ہونا چاہیے, فلاں ہیں تو جلیبی ہی ہونی چاہیے. اسی طرح امام جعفر صادق کے نام پر بھی کھیر پوری کو منسوب کر دیا گیا ہے. تو جب ہم غوث اعظم کے نام پر یا امام حسین کے نام پر یا جو امام جعفر صادق سے پہلے گزرے بزرگ ہیں ان کے نام پر جب ہم ایسی چیزوں پر فاتحہ کر سکتے ہیں جس میں گوشت ہوتا ہے, باقاعدہ پلاؤ ہے, بریانی ہے, تو کیا امام جعفر صادق کے نام پر بھی پلاؤ, بریانی یا سالن وغیرہ پر فاتحہ کیا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ ہر حلال چیز پر فاتحہ کی جا سکتی ہے. اچھا, تو مچھلی پر بھی کی جا سکتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ کرناٹک کے بعض علاقوں میں صرف بکرے کے گوشت پر ہی غوث اعظم کی نیاز ہوگی. اچھا, ہم کشمیر گئے تو وہاں بس بڑے بڑے دیسی مرغے پر ہی نیاز ہوگی. اچھا, تو یہ لوگوں نے اپنے انداز میں پلان کر لیا ہے. ورنہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو حاضر ہے, چاہے نمک ہو, چاہے شکر ہو, چاہے پانی ہو, چاہے دودھ ہو. اچھا, ہمارے یہاں پر تو جلیبی بھی مل جاتی ہے, بوندی بھی ہے, لڈو بھی ہے. جی, دنیا کے کوئی ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, تو کیک پر, آئس کریم پر, چاکلیٹ پر, بسکٹ پر, کیا اس پر بھی فاتحہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. حضور سرکار سیدنا امام عشق و محبت نے جو وصیت لکھی ہے اس میں آپ نے فرمایا میری فاتحہ میں 3 یا 4 طرح کی آئس کریم بھی ہے. اچھا, اور فالودہ بھی ہے, گولا ہے, اس کے علاوہ مرغے کا پلاؤ ہے, بکرے کا پلاؤ. اس مقصد کیا ہے؟ اچھا, نظر و نیاز کا مقصد یہ, حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو اس کا اہتمام وصیت فرمائی ہے, مقصد یہ ہے کہ جو غریب غربا ہے, دیکھیں اللہ نے اگر ہم کو آپ کو نوازا ہے, ہمارا جب من چاہ ہم نے آئس کریم کھا لیا, جب ہمارا من چاہ ہم نے مٹھائی کھا لی, جب من چاہ ہم نے فالودہ منگا کے پی لیا, تو ہم کو اللہ نے نوازا ہے تو ہم اپنے حساب سے کر لیتے ہیں. لیکن جو غریب ہیں, جن کی دسترس نہیں ہے, وہاں تک پہنچ نہیں ہے, تو اس طرح اگر ہم نے نظر و نیاز کا اہتمام کر کے غربا اور مساکین کو بلا کر اپنے دسترخوان کو سجا کر ان کے لیے اہتمام کیا, تو انشاءاللہ یہ کھانا ہمارے لیے آخرت میں اجر کا سبب بنے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک چیز اور ذہن میں آئی ہے, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال جو ہے وہ 15 رجب المرجب ہے, لیکن ہر جگہ پر جو اہتمام ہوتا ہے وہ 22 رجب کا ہوتا ہے. ہم نے باقی بزرگوں میں دیکھا ہے کہ جو ان کے وصال کی یا شہادت کی تاریخ ہوتی ہے انہی تاریخوں کے ساتھ فاتحہ کیا جاتا ہے, لیکن امام جعفر صادق کے لیے خاص طور پر 15 تاریخ کو سکپ کر کے 22 تاریخ ہی کو اہتمام ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, اس میں عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ہم چونکہ نظر و نیاز کے قائل ہیں تو 1 رجب کا چاند ہوتے ہی روزانہ کسی نہ کسی کے مکان پر یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے نیاز ہونی چاہیے. عموماً ہوتا یہ مطلب کہ لوگ اگر 15 تاریخ ان کی تاریخ وصال ہے, ہم نے 2 تاریخ کو کرا دیا یا 20 تاریخ کو کرا دیا, سیم ڈیٹ میں نہیں کیا, آگے پیچھے کبھی بھی کیا تو صحیح ہے, اجازت ہے. آپ رمضان شریف کے روزے میں بھی
کھیر پوری کا اہتمام کر سکتے ہیں, افطار میں لوگوں کو کھیر پوری کھلا سکتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے. لیکن 22 تاریخ کو اکثر لوگوں کے گھروں میں 22 تاریخ کو ہی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اب میرے 10 احباب ہیں اور سب کے گھر میں نیاز ہے, اب مجھے سب کو فیس کرنا ہے, سب کو دکھانا ہے, تو اب صبح سے کھانا شروع ہوگا تو دوپہر ہو جاتی ہے, ان کے یہاں جا کر کھا کر آئے, پھر ان کے یہاں جا کے کھا کے آئے, پھر تیسرے کے یہاں کھائے, چوتھے کے یہاں کھائے. اس طریقے سے ایک ہی دن میں اتنے گھروں کا جو ہے وہ ٹور کرنا اور اتنے گھروں تک جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ کہ پہلی رجب سے لے کے 30 رجب تک یا شعبان یا رمضان, جب تک اللہ نے آپ کو نوازا ہے, جب تک کرنا چاہیں آپ نظر و نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں. سال بھر میں کبھی بھی کی جا سکتی, کسی بھی بزرگ کی. ایک بات اور ذہن میں آئی کہ عام طور پر میں نے یہ لوگوں سے سنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر 1 سال نیاز کر لی, یا آپ نے غازی میاں کے نام پر نیاز کر لی, تو آپ کو پھر یہ نیاز ہر سال کرانی پڑے گی, یعنی زندگی بھر پھر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ورنہ اگر اس کو چھوڑ دیا, نہیں کیا آپ نے, تو آپ کو نقصان ہوگا. تو کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہندوستان میں فلموں کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوا. قریباً 40 سال پیشتر ایک فلم آئی تھی جس میں غالباً اس کا نام نیاز و نماز یا نماز و نیاز کو ایسا ٹاپک تھا, اور اس میں باقاعدہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے منت مان کر کے یہ کھیر پوری کا اہتمام کیا گیا. اچھا. تو ہماری زندگی میں فلموں کا بھی خاصا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں حالات بھی ایسے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی جو کپڑے پہنتی ہے, ہمارے نوجوانوں کو جو اسٹائل ہے, یہ فلموں کا ہی اثر ہے, اسی سے متاثر ہوتے ہیں. تو نیاز و نماز جو فلم تھی اس میں باقاعدہ یہی تھا کہ منت مان کر کے اس کا اہتمام کیا تھا. اب ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی مومن کا گھر تو پاک ہے ہمیشہ, لیکن اب یہ کنڈے کی نیاز کرنے والے, امام جعفر صادق کی نیاز کرنے والے 2-3 دن پہلے گھر کو چونا کریں گے, گھر کو صاف کریں گے, اور پھر اس کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مومن کا گھر ہمیشہ پاک رہتا ہے, پھر چونا رنگ روغن کرنے کی حاجت کیا ہے. تو یہ چونکہ لوگ منت مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہر سال کرنا ہم پر لازم ہے, چاہے اب وہ اگلے سال پیسے نہ ہو, سود پر پیسے لائیں, لیکن منت پوری کریں. تو کیا اس فلم کے اندر ایسا دکھایا گیا تھا؟ ہاں, باقاعدہ یہی ہے کہ ایک بار کیا انہوں نے تو ہمیشہ کرنا ہمیشہ. اچھا. اور ایک رسم بد الحمدللہ جب سے سنی دعوت اسلامی کو میں گزشتہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جب بھی نظر و نیاز ہوتی تھی تو پہلے جناب سیدہ کی کہانی اور 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی تھی. لکڑہارے کی کہانی یہ پڑھی جاتی تھی. یعنی نیاز رکھ کر کے سامنے پہلے کہانی سنائی جاتی تھی, پھر جو ہے وہ نیاز کا باقاعدہ کھانے کا اہتمام ہوتا تھا. لیکن گزشتہ یہ چند سالوں میں یہ رسم بد ختم ہو گئی الحمدللہ. اب ہم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھئی یاسین شریف کا ختم کر لو, کوئی قرآن کی صورتیں پڑھ لو, اور پھر اس کے بعد سیدنا امام جعفر صادق کی نظر و نیاز کا اہتمام کریں, ایصال ثواب کریں, جو کچھ قرآن پڑھا جائے, جو کچھ نظر و نیاز کی جائے, اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچایا جائے. تو الحمدللہ کچھ حد تک ہماری قوم میں یہ سدھار آیا ہے کہ وہ کہانیوں کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا. تو یہ دراصل منت مان کر کے ہی کی جاتی ہے, اور جب ایک بار شروع کی تو سمجھتے ہیں ہر سال کرنا ہے. تو اس سے بچا جائے. ضروری نہیں کہ آپ کو ہر سال ہی کرنا ہے, آپ اپنے طور پر کبھی کریں کبھی نہ کریں, لیکن بزرگ کو یاد کرنے کی نسبت سے اگر ہر سال کرتے ہیں تو پھر آپ دیگر چیزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کسی جلیبی, بندی پر, شیرنی پر, کسی کھیر پر, کسی چیز پر بھی آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آخر میں جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ادباً یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں شروع سے آخر تک اس نیاز کا صحیح طریقہ بتائیں, جیسا کہ دسترخوان ہے, پھولوں سے سجانا ہے, برتن مٹی کے ہوں, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ایک طریقہ مختصراً بتا دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نیاز کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے. جی دیکھیں, اول تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رات بھر پوریاں بیلنا, رات کے وقت ضائع کرنا, یہ خامخواہ کی جو ہے وہ پریشان. اور ضروری نہیں ہے نا کہ 20, 25, 30 کلو بنایا جائے. اگر گھر میں مان لیجئے 2-3 عورتیں ہیں, والدہ ہیں, بیوی ہے, بیٹی ہے, یہ تینوں مل کر تھوڑا بہت بھی بنا لے تو کافی ہے. نہیں, اب کسی کے پاس پڑوس میں لوگ زیادہ رہتے ہیں اور سبھی کو مدعو کیا گیا ہے تو ان کی مناسبت سے تو اہتمام کرنا ہی ہوگا. اچھا. اس بنیاد پر اگر عورتیں آ کر روٹی بیلتی ہیں, پوریاں بناتی ہیں, تو بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بنائیں, اور پھر 10-11 بجے
مرد حضرات آ کر فاتحہ دے کر کے وہ نیاز کا اہتمام کرے. اچھا تو اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ لال دسترخوان پر کھانا تمام نبیوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو بہتر ہے کہ لال دسترخوان کو استعمال کیا جائے اور اس پر جو مٹی کے جو کنڈے لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر چاندنی پھولوں کی باندھی جاتی ہے یا کنڈے کی چاروں طرف پھول بنائے جاتے ہیں. تو مباح کام ہے, یہ کر سکتے ہیں. البتہ قریب میں نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر ہے پھول سے اس کو مزین کیا تو الحمدللہ. جی اب قریب میں نمک دانی بھی رکھ دیں تاکہ آنے والا پہلے نمک چکھ لے اور پھر جو ہے وہ نظر و نیاز جو ہے وہ کھا لے اور پھر اٹھتے اٹھتے تھوڑا نمک چکھ کر کے اٹھ جائیں. کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اول و آخر نمکین ہو, بیچ میں میٹھا ہو. میں نے ایک مرتبہ بریلی شریف کے ایک صاحب کے گھر میں نیاز کا اہتمام تھا, تو انہوں نے مسالے والے چنے, تیز آلو, ایسی چیزیں بھی دسترخوان پر سجائی تھی. اچھا امام جعفر صادق کی نیاز میں. اچھا تو آپ کباب ہے, مچھلی ہے, یہ بھی رکھ سکتے ہیں, مرغے کے ٹکڑے بھون کر وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا اور وہ رکھ کر کے آپ نظر و نیاز کی فاتحہ دلا دیں, جی نظر و نیاز کر لیں. اس کے بعد جو بہتر طریقہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہاتھ دھویا جائے, یہ بھی اچھا ہے. اس لیے کہ جو دھلنے کے بعد شام ہوتے ہوتے وہ جو جس پانی میں ہاتھ دھویا جاتا ہے وہ پانی کھیر کی طرح سفید اور چاول کے دانے ہو جاتے ہیں. تو وہ زمین پر اگر کوئی ہاتھ دھوئے تو لوگوں کے پیروں کے وجہ سے بے ادبی ہوگی. تو بہتر ہے ایک برتن میں اگر لوگوں نے ہاتھ دھو لیا, پھر اس برتن کو لے جا کر کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا گیا. اگر ایک برتن میں نہیں دھوتے ہیں, اگر میں اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کر کے جی واش بیسن میں دھو لیتا ہوں, بالکل اجازت, تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں. مسئلہ نہیں. اس کی وجہ کہ جب کھچڑا نکال کر بانٹتے ہیں تو کھچڑا تو گلیوں میں گرا ہوتا ہے, جب شربت نکال رہے ہوتے ہیں ڈرم سے تو شربت بھی پھیلا ہوتا ہے. تو اس میں تو اتنا اہتمام نہیں ہے. یہ لوگوں یہاں پر تو ہاتھ بھی یہ دھویا جائے, جی تو یہ کیا ضروری ہے؟ نہیں, یہ لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے. جی تو بہتر ہے کہ اگر واش بیسن میں جا کر ہاتھ دھوتے ہیں جس میں کسی کے قدم پڑنے کا گمان نہیں ہے, تو واش بیسن میں بھی جا کر ہاتھ دھو سکتے ہیں. نہیں, میں اگر ہاتھ اچھی طرح سے صاف کر لوں اور اس کے بعد میں واش بیسن میں دھوؤں تو پیروں کے نیچے تو نہیں آئے گا, لیکن واش بیسن وہ نالے میں جائے گا, تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, کیونکہ میں نے انگلی اچھے سے صاف کر لی, اس میں کوئی دانہ ذرات لگے نہیں ہیں. اور یہ اہتمام تو ہر ایک کی نیاز میں ہونا چاہیے. جی بالکل, ہر ایک کی نیاز. کھانے کا تو ادب کرنا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, علماء فرماتے دو صحابی ایک گلی سے گزر رہے تھے, اچانک دو چلتے چلتے ایک صحابی رک گئے اور بیٹھ گئے. ایک صحابی بات کرتے کرتے کچھ آگے بڑھ گئے تھے, انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ساتھی زمین پر بیٹھ گئے. ان کی نظر پڑی بیت اللہ کی طرف, کچھ لوگ بیٹھے کفار ہنس رہے تھے. اچھا انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ جو میرے ساتھی بیٹھ گئے تھے وہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سب ہنس رہے ہیں. تو دیکھا کہ وہ زمین سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر جھاڑ کر اس کو کھانے لگے. یہ صحابی پیچھے پلٹے اور انہیں کونی مار کر کہا کہ تم نے ایسی کیوں حرکت کی کہ یہ سارے لوگ ہنس رہے ہیں. تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. وہ صحابی جو روٹی کھا رہے تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے ہنسنے پر کیا میرے آقا کے قول پر عمل نہ کروں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو, یہ جس قوم سے بھاگی ہے پلٹ کر نہیں آئی. تو اسی لیے اگر ہم نے اناج کا ادب کیا, ضائع ہونے سے روکا, تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو وسیع فرمائے گا. سبحان اللہ.